والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو عزیزو، نماز سے متعلق ایک مسئلہ سن لیجئے. اگر کسی شخص کے کپڑے ناپاک ہیں اور دھونے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے، دوسرے کپڑے بھی اس کے پاس موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اب یہ کیا کرے گا؟ انہی کپڑوں میں نماز پڑھے گا یا نہیں؟ تو اس میں پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ شلوار پر نجاست لگی ہوئی ہے یا قمیص پر نجاست لگی ہوئی ہے. اگر قمیص پر نجاست لگی ہوئی ہے تو قمیص کو اتار دے اور شلوار کو تھوڑا سا اوپر کر لے، اتنا اوپر کر لے کہ سطر چھپ جائے، تو پھر نماز پڑھ لے. اور اگر شلوار پر نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر اس میں دو باتیں ہیں، یا تو کپڑے اتار کر نماز پڑھ لے یا کپڑے پہن کر نماز پڑھے. تو علماء فرماتے ہیں کپڑے پہن کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر کپڑے اتار کر نماز پڑھے گا تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو اس کا سطر نظر آئے گا، اس کی شرمگاہ نظر آئے گی، اور اس کو چھپانا ضروری ہے. اس حال میں بھی چھپانا ضروری ہے. جب یہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے گا، یعنی رکوع کے لیے تھوڑا سا بیٹھے بیٹھے جھک جائے گا اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکے گا. اس کو کہتے ہیں اشارے سے رکوع اور سجدہ کرنا. تو یہ اس صورت میں ہوگا جب یہ کپڑے اتار کر نماز پڑھے گا تو اس کا قیام چھوٹ جائے گا. اور اگر یہ کپڑے پہن کر نماز پڑھ لیتا ہے تو سطر کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے. پاکی کا مسئلہ اگرچہ رہ جاتا ہے لیکن سطر کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے. اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو قیام بھی کر سکے گا، رکوع بھی کر سکے گا، سجدہ بھی کر سکے گا. دوسرا یہ کہ برہانہ بھی نہیں ہوگا. اور اگر کپڑے اتار کر نماز پڑھتے ہیں تو پاکی تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن سطر حاصل نہیں ہوتا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ سطر حاصل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رکوع اور سجدہ بھی اشارے سے کرے گا. تو پاکی کو اگر مد نظر رکھا جائے کہ پاکی کا ہونا ضروری ہے تو ہمارا سطر بھی چھوٹتا ہے، رکوع بھی چھوٹتا ہے، سجدہ بھی چھوٹتا ہے. اگرچہ اس کو چھوڑنا نہیں کہیں گے لیکن بظاہر ایسا ہی ہے. اور اگر ہم پاکی کو مد نظر نہیں رکھتے، کپڑے کی نجاست کو مد نظر نہیں رکھتے اور کپڑے پہن کر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس میں صرف یہی ہوگا کہ پاکی کا حکم چھوٹے گا. اتنا فرق ہے. اس میں زیادہ فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ قیام بھی کر سکے گا، رکوع بھی کر سکے گا، سجدہ بھی کر سکے گا، اور یہ کہ سطر کے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا. اور صرف یہی نہیں کہ یہ سطر کا حکم اس کے لیے نماز کے لیے، بلکہ سطر کا حکم لوگوں کی وجہ سے بھی ہے کہ لوگوں کی بھی بد نظری نہ ہو. لوگوں سے بھی آپ نے سطر کرنا ہے، پردہ کرنا ہے. اور رکوع اور سجدے کا جو مسئلہ ہے، اسی طریقے سے نجاست کا جو مسئلہ ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف نماز سے، عوام الناس سے نہیں ہے. تو کپڑے پہن کر نماز پڑھنے میں زیادہ فائدے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کپڑے پہن کر نماز پڑھ لی جائے بنسبت کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله